أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا اونچی آواز یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ عرش حقی ہے مسند رفعت رسول دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول خاک ہو عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے الفت رسول حقیق جان کی ایک سیر ہے الفت وہ جان میں گیا جو سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اور تجھ کو ہے جنت سے کیا نسبت اے منکر تو ہم رسول اللہ کے ہم رسول جڑا رسول اللہ دا مل کے پڑھ رہے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت قبر میں لہرائیں گے تاشیر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب صورت رسول جلوہ فرما ہوگی جب صورت رسول
کب ممکن ہے پھر مدحت رسول حضرات اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالی جناب عالیہ درود و سلام سے بعد دوستو جاؤ بزرگو اسلام اور شریعت کے 4 اصول ہیں انہاں تو سب تو بنیادی اصول قرآن پاک ہے بولو کی ہے اونچی بولو کی ہے قرآن قرآن کو بڑا اصول ہے قرآن کے بعد حدیث کا درجہ ہے حدیث کے بعد امت کا اکثریت امت دے علماء دی صاحب رائے لوگاں دی صاحب قدر لوگاں دی جڑے پاسے ہوئے وہ پاسا سچا سبحان اللہ اونچی بولو اور دین دا ایک وہ شرعی اصول ہے یہ چوتھا کیا رات یاد رکھو قرآن ایک ایسی پاک کتاب ہے جیڑی بندیاں نوں چاہی دیندی ہے کیونکہ کتاب سب تو بڑی ہے چاہیندی بھی سب تو زیادہ ہے بے شک سبحان اللہ جیڑا دے نال گلا کرے وہ گرہندی بھی سب تو زیادہ ہے جے نوں چاہے تا یہ نہیں چاہیندی ہے جویں امام حسین نوں چاہیا جنوں گراوے تا یہ نہیں گرہندی ہے جویں یزید نہیں گرایا توجہ ہے چاہے تا یہ نہیں چاہے جویں مولا علی نوں چاہیا تے گراوے تا یہ نہیں گراوے جویں خارجیاں تے ناسبیاں نوں گرایا تے رافضیاں چاہے تا یہ نہیں چاہے جویں صدیق اکبر نوں چاہیا گراوے تے گراوے جویں رافضیاں نوں گرایا یہ پاک کلام چیندی بھی ہے تے گرہندی بھی میں حدیث پیش کرنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اس سے قرآن کے ذریعے اللہ قوماں کو چک دیندا اور اس سے قرآن کے ذریعے اللہ بندیاں کو گرا دیندا ایک شراب دا کلام سمجھ آ رہی ہے اور مسلمانوں یاد رکھو جڑا قرآن پاک تے آ کے نہ کامیاب ہو گئے اللہ دی قسم ہے وہ حدیث تے بھی کامیاب ہے اور دا سارے مسئلے اس کامیاب ہے تے جڑا قرآن تے آ کے مار کھا گیا وہ پھر نہ حدیث تے کامیاب ہے نہ کسی اور شرعی اصول تے کامیاب ہے بس قرآن تے جڑا پاس ہے وہ پھر اگلی پاس سبحان اللہ اونچی آواز نال حضرات میں ایک کتاب لے کے آیا یہ بڑا فکر انگیز موضوع ہے جڑا میں آج چھیڑے اس بلے بدن اس کتاب کا نام ہے حیات الصحابہ کی نام حیات الصحابہ یہ بیروت کی منگوائی ٹھیک ہے عربی تے میں لے جانا ہے تانوں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری دے روح صحابی رسول کون ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں میرے ابا جی فوت ہوئے عبداللہ نام صحابی صاحب ہے او دے شہید ہوئے تے کہتے ہیں ابا جی تے قرضہ بھر جدو ابا جی دی تدفین ہو گئی تے قرض لینا لے آ گیا تے میرے کو کھجوراں تھوڑیاں جیاں سن کھجوراں دا ڈھیر سی تے میں بڑا پریشان ہویا بھئی قرضہ تے زیادہ ہے کھجوراں تھوڑیاں نے تے میں کی کراں کہندا پھر ہور میرے دربار تے نظر آندا ہی کوئی نہیں سی سرکار دا ہی دربار جتے صحابہ یا رسول اللہ ابا جی تے قرضہ کھجوراں دا ڈھیر قرضہ لینا والے زیادہ نے کی کری میرے نبی فرمایا اچھا میں نے لے چل حضور آئے تھے اس ڈھیر تے آ کے میرے نبی نے دم فرمایا پڑھیا یہ جڑے کہتے ہیں نا وہ کھانا اگے رکھ کے پڑھنا نہیں چاہیے کھجوراں کھان دی چیز نے نبی پاک نے کھجوراں دے اوتے آ کے پڑھیا معلوم ہوا کھانا اگے ہوے کھان دیاں چیزاں اگے ہون تے انہاں دے اوتے کچھ پڑھنا ہے محمد دی سنت حضور آئے حضور نے پڑھیا سرکار پر ہن جدوں لین والے آئے نا تے دتی جاندی یہ کہندے نے پھر میں تو موجود آ گیا
جن نے آئے قرض لین والے میں سارے نو دتا تے جدوں میں پرتا چ آیا نا انہاں ڈے تو مینوں یہ لگے جی میں اگے تو ہی دگنا ہے سبحان اللہ اونچی آواز سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے خارجیاں دی ایک جماعت مکے چوائی تے مدینہ شریف میں گزرتی پئی آئی تے کہنے لگے چلو یار مسجد نبوی وچ نماز پڑھی چلی چلو یار مسجد نبوی وچ نماز یہ خارجیاں دا تے عاشقاں دی او چلو محبوب دے روزے تے قبولیت دا ٹپا لوانا چاہیے ٹھیک ہے نا جی تو یہ کہتے ہیں ساری پوری ایک جماعت سی ایویں کہہ لو کہ تبلیغی جماعت سی ٹھیک ہے نا انہاں آ کے چلو یار مسجد نبی نماز پڑھی کہتے اسی نماز پڑھی آ کے اگے 10 ہو گیا مسجد نبی شریف وچ دور صحابہ دا 10 ہوندا پے 10 دین والے کون سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ صحابی 10 اچھا حضرات گرامی تے حدیث بیان کر رہے سن اننا سن یخرجون من النار توجہ میری طرف فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ بندیاں نو جہنم میں داخل کر کے پھر کڈ لے گا تے انہاں نو پھر جنت عطا فرما دے گا یزید الفقیر کہتا ہے میں تجھے خارجی سا میرا کیتا سی کہ جڑا ایک باری جہنم چلا گیا انہیں نہیں نکلنا یہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا 10 جگہ کھڑا ہو بعض بندے ہوتے ہیں نا بے باک قسم دے کھڑا ہو گیا 10 سے کھڑا کہتا میں کھڑا ہو گیا نبی پاک کے سامنے بھی ایک بندہ کھڑا ہوا سی حضور علیہ السلام کے سامنے جب سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے سن تے کھڑا ہویا سی انہیں پتہ کیا کیسے اے دل یا محمد عدل کرو یا ایڈی داڑھی سی یہ نہیں جی 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 گلاں ابریاں ہوئیاں سب اکھاں وچ بڑیاں ہوئیاں سب ٹھیک ہے سر ٹینڈ ٹکھنیاں تو شلوار اتے تے آکڑ کے کہنے لگا اے دل یا محمد نبی پاک نو تقوی دا درس دین لگا میرے رسول فرمایا بد بخت آجے میں عدل نہیں کراں گا تے دنیا وچ عدل آئے گا کہ نہیں پڑھتا قرآن میں آئے حدیث پڑھ رہے ہیں اچھی گل کر رہے ہیں عدل لوگوں کو قرآن دیتا ہے سمجھ آئیے نا انہیں قرآن گراندہ یہ بھی کھڑا ہو گیا بے باک سی صحابی دی مجلس سے کھڑا ہو گیا ساڑھے اگو کو کھڑا ہو گئے تھے اسی کہڑے باغ دی گولیاں جو بندے صحابہ دے اگے کھڑے ہو گئے آج بھی کھڑوتے ہیں آج بھی رسول دے صحابہ دی بے ادبی کرنے کا کیا لگا سننا ذرا کام یہ کہتے میں کھڑا ہو گیا وانا یوم ان کے روزہ لے کا میں اس گل کا منکر ساں کہ کوئی جہنم میں جا کے باہر نکل سکنا ہے تو کہنے میں آکھیا فغضبت وقلت میں غضبناک ہو گیا تے ناراض ہو کے میں آکھیا ما
ولكن آدم منكم يا أصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیوں بڑا تعجب ہے تواڈے تے بڑی عجیب بات ہے اتظنون ان اللہ یخرج ناسا من النار تسی یہ گمان کر دے ہو کہ اللہ تعالی جہنم وچوں لوگاں نوں کڈے گا جبکہ تانوں اینا پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن وچ اللہ فرما رہے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها چھویں پارے وچ اللہ فرماتا ہے جہنمی جہنم وچوں نکلن دا ارادہ کرن گے تے نکل نہیں سکن گے تسی کہندے ہو اللہ کڈے گا جبکہ اللہ کہندا ہے نکلن دا ارادہ کرن گے تے نکل نہیں سکن گے ہن تواڈی منی ہے یا قرآن دی منی ہے حضرت عبداللہ بن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او کملا سانو پیا قرآن پڑھانے جنہ محمد کو قرآن پڑھے توجہ ہے انہاں کہ سانو پیا قرآن پڑھانے جنہ رسول اللہ کو ڈائریکٹ قرآن پڑھیا ہے اللہ اکبر تے پڑھیا کہ جو قرآن پڑھ کے انہاں جناب والا اللہ دی قسم سرکار حالات ایام وچ صدیق اکبر نے فرمایا میرے مصلی تے کھڑا ہو تے نماز پڑھا سوال دا دن صبح دا ٹائم حجرے دے وچ تشریف فرمائے طبیعت دے اندر طبیعت پاک جفاک آیا فرمایا عائشہ پردہ ہٹا میں ویکھنا چاہنا میرے صحابہ میرے ابو بکر دی امامت وچ کیویں پہ نماز ادا کردے توجہ کیجیے حضور والا سننا ذرا بات حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جو ہی پردہ ہٹیا تے مقتدی بھی تے امام بھی سارے دے چہرے کعبے تو ہٹ گئے تے کمری والے دے حجرے وال ہو گئے تے اسی جو کمری والے دا چہرہ ویکھیا ان لگیا جویں قرآن کھلیا ہویا ہے او میرا عشق بھی سبحان بھائی گل چھوڑا ہاتھ کھڑا کرو جڑا مل کے پڑھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھڑ دے تاجدار میں کلام ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو وہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا پیر بھی تو او میرا مسجد منبر اپنے قبلہ کعبہ میرا مسجد منبر اپنے قبلہ کعبہ میرا مصحف پہ قرآن بھی تو اچھے کر یار فرید قبول کرے آج کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان سبحان اللہ سنو جی قرآن پاک ہن اس یزید الفقیر نے خارجی ہے یہ قرآن پڑھے نا تو تسی کہہ دیو بے جہنم وچ بندے کٹے گا رب تے قرآن کہندا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین من النار
نکلن کا ارادہ کریں گے جہنم وچوں تے نکل نہیں سکیں گے ہن تہاڈی گل منیے گا قرآن میں صحابی رسول فرمایا سانوں پہ سمجھانے جنہاں کملی والے دے جلوے ویکھے نے تے قرآن محمد مصطفیٰ کو سمجھے فرمایا او کملا اے جنہاں دی تو پیا کرنے اے کافراں دی بات ہے جنہاں دی میں پیا کرنا ہے محمد تے غلاماں دی بات جنہاں دی تو پیا کرنا ہے اے انہاں دی بات ہے جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا کہ جنہاں دی میں پیا کرنا ہے کلمہ پڑھن والیاں دی بات ہے کلمہ پڑھیا تے گناہ کرتے رہے نیکیاں نہ کر سکے جہنم وچ جان کے بھی صحیح تے اللہ کر دے گا جڑی آیت جڑا قرآن حضرت جابر بن عبداللہ نے پڑھیا فرمایا پر 15واں پارہ اللہ فرماتا ہے سا سنیو میں تو عرض کرا قرآن بندے چکتا بھی ہے تے قرآن بندے گراندا بھی سمجھ آئی سارے قرآن نہیں چکتا قرآن انہوں نے چکتا ہے جڑے مصطفیٰ دے سچے غلام تے حیا دے غلام تے ادب والے غلام انہوں نے قرآن چکتا ہے جڑے آکھن کوئی مثل نہ مل کے کہہ لو کوئی مثل نہ او کوئی مثل نہ گولی چھپ کر میرے لیے جان لو اب آگے سنیں یہ جڑا ہے نا یزید الفقیر یہ کہندا میں سمجھ آ گئی توجہ یہ کہندا میں سمجھ آ گئی میں اسے وقت قدماں تے گریا تو میں اپنے مذہب تو توبہ کیتی میں کہا میرے رسول دے صحابی قرآن انہاں ہی سمجھے جنہاں محمد نال پیار جو ہے جی حضرات میں عرض کی ہے نا قرآن کسوٹی ہے یا کسوٹی ہے ادھے جڑا کامیاب ہر میدان کامیاب تے جڑا اتھے زیرو مسلمانوں عالم تے ہر کوئی بناندے جس مدرسے میں چلے جاؤ 8 سال کا کورس کرو عالم بن کے نکلو گے مسلمانوں عالم ہر کوئی بناندا ہے لیکن عاشق کوئی بناندا ہے کہ جڑے علم دے نال عشق بھی فیڈ کردے ہیں اور مسلمانوں جڑے عالم دے نال عاشق بھی بناندے ہیں او پیر میرے علی شاہ امام احمد رضا تے غزالی زمان دی فکر دے لوگ ہوندے ہیں جو عالم بھی بناتے ہیں اور عاشق بھی بناتے ہیں ہونا ہو سب تو مین چیز قرآن پاک ہے کی ہے بولو میرے بات توجہ رکھو بابا جی ایسے کرسی پہ بیٹھ جانا اگے تسی ہونا ادھر توجہ فرمائیں ادھر تشریف ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہن گل سن قرآن پاک دا 20واں پارہ سورہ والدعا
کامیاب تے حدیث تے بھی کامیاب فقہ تے بھی کامیاب تاریخ وچ بھی کامیاب تے جے قرآن تے فیل تے پھر حدیث تے بھی فیل فقہ تے بھی فیل تاریخ تے بھی فیل جتنے شعبے نے سب وچ فیل تے جے قرآن وچ پاس تے سارے شعبیاں وچ پاس آیت قرآن دیئے ترجمے مختلف میں کر کے سنان لگا پہلا ترجمہ مولانا محمود الحسن دیوبندی تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی کچھ سمجھے ہیں آپ دال دا ترجمہ کیتا بھٹکتا ہوا اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں تجھے بھٹکتا ہوا پایا تو پھر راہ سمجھایا یہ ترجمہ اگر کوئی کافر پڑھے گا تو کیا کہے گا مسلمانوں پہلے تمہارے نبی بھٹکتے رہے بعد میں اللہ پاک نے ہمیں راہ سمجھایا دوسرا ترجمہ سنیں مولانا شاہ عبد القادر دہلوی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی تیسرا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا 100 رستہ بتلایا 40 سال تک نبی پاک بے خبر سن پھر اللہ نے رستہ بتلایا مولانا مودودی صاحب تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی مولانا فتح محمد جلندری جنہاں کا ٹی وی تے صبح ترجمہ چل رہا ہے وہ ترجمہ سنو اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا مولانا وحید الزمان اس نے تجھ کو بھولا بھٹکا پایا پھر راہ پر لگایا مولانا عبد الماجد دریا آبادی آپ کو بے خبر پایا 100 رستہ بتایا مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی بس پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا بس راہ دکھائی یہ 8 ترجمے میں تھوڑے سامنے ذکر کر چکا پڑھ چکا کئیاں دے وچ بھٹکنا دا لفظ کئیاں وچ ناواقف دا پارا لفظ کئیاں وچ بے خبر دا لفظ نوواں ترجمہ امام عشق و محبت امام احمد رضا اے پہلی منزل قرآن میں سنو ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی کہتا ہے فرمایا کیڑا ترجمہ عظمت محمد مصطفیٰ دے عین مطابق ہے بولو آخر والا کوئی اعتراض بنتا ہے اس ترجمے پہ جتنے پہلے ترجمے کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی ہندو کوئی سکھ اگر یہ ترجمے دیکھے گا تو اعتراض کرے گا لغت کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ ایک بنتا ہے جو آپ نے کیا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ان پہلے ترجموں میں عظمت مصطفیٰ کا لحاظ رکھا گیا نہیں رکھا گیا اور آخری ترجمے میں عظمت مصطفیٰ کا لحاظ پتہ چلا قرآن پہ پاس کون ہوا کوئی ہوا جس کا نام امام احمد رضا ہے سبحان اللہ پہنچی آواز آئی نا جڑے اس تے پاس ہو گئے وہ اگاں بھی اچھا ایک اور آیت سنو سبحان اللہ دے حضرت سنو بتایا اونچی آواز نہ حضرات گرامی قدر ہونے جناب 26ویں پارے میں سورہ فتح دی دوسری آیت کا ترجمہ پہلے جوزدہ سنو میں پہلے آیت پڑھنا کے بعد میں ترجمے سنانا گا لیغفر
ایک معنی گناہ ہے، گناہ کیا تاکہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ خدا بخش دے۔ تو اگر کوئی عام آدمی اس ترجمے کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ نبی پاک بھی معاذ اللہ گناہ کرتے رہے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ گناہ بخشن کی گل کر رہے ہیں۔ توجہ۔ دوسرا ترجمہ شاہ رفیع الدین، تاکہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں تیرے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا، مولانا محمود الحسن صاحب، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہ گئے۔ مولانا شاہ عبد القادر، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہ گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کرے۔ مولانا مودودی، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے۔ کوتاہی، اب انہوں نے ترجمہ کیا کوتاہی معصیت۔ سنیں مولانا عبد الماجد دریا آبادی، اللہ واسطے توجہ رکھنا، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ ہن جناب ترجمہ امام احمد رضا دا سنو، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ جی آپ کو سبحان اللہ۔ میں نے پتا ہے تسی چس سے بیٹھے ہو کہ مسجد کی خدمت نہ چھوڑ دے گا۔ اللہ تو سلام کرے۔ توجہ ہے نا صحیح؟ مسجد کی خدمت بھی ماشاءاللہ آپ نے کرنی۔ ترجمہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور عدالت تواڈی، دل تواڈے، جج تسی، عدالت تواڈی، فیصلہ تواڈے کولوں ہے۔ کافر ترجمہ پڑھنے میں پہلے جتنے بھی ترجمے کی کہیں گے مسلمانوں، تواڈے نبی گناہگار نے معاذ اللہ کہ اللہ نے گناہ معاف کیتے۔ آؤ ساڈے عیسیٰ دا کلمہ پڑھو جہدے بارے میں تہاڈا قرآن کہندے کہ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہونے آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں، اللہ دا بندہ، رسول اور نبی بن کے آیا۔ پتہ چلیا مسلمانوں کہ پہلے جتنے ترجمے میں انہاں ترجمیاں وچ قرآن دا ترجمہ کیتا گیا ہے، عظمت مصطفیٰ مد نظر نہیں رکھا گیا، لیکن جڑا آخری ترجمہ ہے اودے وچ قرآن دا ترجمہ کرن تو پہلے محمد مصطفیٰ دی عظمت نو سامنے رکھا گیا۔ جو ہے جی تو یہ ہوتی ہے بات قرآن سمجھنے کی، قرآن کی روح تک چلے جانے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حضرات توجہ ہے؟ میں آپ کو یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں لیا چلتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر، نبی پاک دے ایک صحابی نے حدیث کے حوالے تھا جنہ دی ڈیوٹی سی حضور دی اونٹنی مبارک دا کچاوا کسن سی۔ سفر میں نبی پاک دی اونٹنی کسوا دا کجاوا کسدے سن، اے انہاں دی غلامی سی۔ کہندے نے مدینہ شریف تو بعد سن، سردیاں دا موسم سی، یخ بستہ راتاں سن، تے سرکار نے صبح سویرے یعنی 3 بجے ساری دے ٹائم تہجد ویلے نبی پاک اٹھے تے سرکار نے غلاماں نو فرمایا فوری طور تے تو پوچھ کرو، اگے جا کے پانی آئے گا تے وضو کرا کے نماز پڑھا۔ یہ کہندے سن جدوں میں اٹھیا نا تے میری یہ حالت سی کہ میں جوان آدمی سا، میرے تے غسل فرض ہو گیا، ہن مینوں غسل کرنا پیندا سی تے ادھروں کجاوا کسن دی ڈیوٹی بھی میری سی۔ کہندے نے جے میں پانی نو ہاتھ لایا نا جڑا میرے کول ہے سی بھئی چلو نال تے وہ کہندے نے بھئی پانی اینا ٹھنڈا سی بھئی ککر بنیا سی۔ میں آکھیا اس پانی نال میں نہایا تے میں تے بیمار ہو جاواں گا، ہن کی کر ادھروں حضور دا کچاوا بھی کسنا سی۔ کہنے میں نال والے صحابی نے اٹھایا، میں کہ کچاوا تو کس، میرے تے غسل فرض ہے، میں کملی والے دے کچاوے نال ہاتھ نہیں لاؤں گا۔
جیلانی مسجد جاون والے ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن وہ ہاتھ لاوے جڑا پاک ہوئے۔ علماء نے لکھے حدیث وہ ہاتھ لاوے جڑا پاک ہوئے، دینی کتاب وہ ہاتھ لاوے جڑا پاک ہوئے۔ تو نہ پاکی میں فتوہ دینا تو موٹر سائیکل مت نہ لا، کوئی مولوی دے ساجی خیر ہے اکلے کرو کہ کوئی نس آئی ہے قرآن دی یا حدیث دی تسی ناپاک ہو غسل فرض ہے تسی سواری نو ہاتھ نہ لاؤ، بولو تو صحیح ہے۔ اللہ اکبر، غسل فرض میں تے میں فتویٰ دیواں خبردار اے ریاضی دی کتاب نو ہاتھ نہیں لانا، قرآن دے قریب نہ جاؤ چلو ناپاک ہو، مسجد دے قریب نہ جاؤ چلو ناپاک ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ چلو ناپاک ہو، دینی کتاب کے قریب نہ جاؤ چلو ناپاک ہو۔ کسی جگہ تے آیا بے کچاوے نو بھی ہاتھ نہ لاؤ، غسل ضروری ہے تے کچاوے نو ہاتھ نہ لاؤ۔ کدے آیا کسی مقام تے صحابی نو نبی پاک فرمایا ہی بلا کوئی مائی دلال ثابت کرے، میں چیلنج نال کہنا کہ اگر غسل فرض ہوئے تو میری اونٹنی دے کچاوا نہ کسی، کسی دوجے کو لوگ کسان نہیں، نبی پاک نے نہیں فرمایا، لیکن وہ کہتے ہیں میں حیا آیا ادب آیا، میرے لیے غسل ضروری ہے، میں کملی والے دے کچاوے نو تے میں ہاتھ لاواں، جے میں محمد پاک ہے او میں او دا کچاوا بھی پاک ہے۔ یہ کہتے ہیں میں پتھر تے پتھر رگڑیا اگ پیدا ہو گئی، میں پانی گرم کیتا جلدی جلدی غسل کیتا تے پیچھے دوڑ کے سرکار نے اونٹنی نال جان لیا۔ اور ذرا سننی گل سننی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی نال میں جا کے لیا تے کچاوا پکڑ لیا، سبحان اللہ، تے میری سرکار جڑے انہاں دے کو کیڑی شے ڈھکی چکی ہے، سرکار بنا اسلحہ بن شریک اج کچاوا کیوں نہیں کسیا، اج کچاوا کیوں نہیں کسیا، کہندے ہن حضور پوچھ لیا، شرم بھی آوے دسدے تے پوچھی بھی بیٹھے نے دسنا بھی پیندا ہے۔ میں اکھاں وچوں ہنجو آ گئے تے رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ غسل فرض ہو گیا سی، تسی کوچ دا حکم دیتا تے فرمایا جلدی کرو کوچ کرنا ہے، حضور میرے سینے وچ بات آئی کلاوا حضور دے اونٹنی بھی حضور دی ہے، میں اس حالت وچ کہ میں ہاتھ لاواں کچاوے ہوں، میں دوجے ساتھی کو کچاوا کسایا، میرے ادب نے اجازت نہیں دتی کہ غسل فرض ہوندے میں تھوڑے کچاوے نوں ہاتھ لاواں،
انہوں نے سونا نہیں منتا بے شک بے شک وہ کوڑے نے جڑے انہوں نے سونا نہیں منتے جڑے حضور دی آل نور نہیں منتے تے سونا نہیں منتے وہ کوڑے نے تے وہ بھی کوڑے نے جڑے محمد پاک دے صحابہ نو سونا نہیں منتے اسی تے کہنے ہیں پے مدنی تو بڑے سونے صحابہ سرکار دے بڑے سونے توجہ ہے نا صحیح ایمان نال دسو مزہ آیا جے نہیں آیا اسے کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی سمجھ آئیے نا قرآن تو ہی پتہ چل جانا ہے کیڑا کامیاب ہے تو کیڑا ناکام ہے گھرائیں رکھو ترجمہ کنز الایمان قبلہ کاظمی شاہ صاحب کا ترجمہ رکھو البیان پیر کرم شاہ کا ترجمہ رکھو سنی علماء دے ترجمے رکھو جنہاں وچ ادب ہے وہ ترجمے نہ رکھو جنہاں وچ بے ادبی دا عنصر پایا جاتا ہے قرآن تے گل پتہ چل جاتی ہے جو سچا کون ہے قرآن تے گل دی سمجھ آ جاتی ہے سچا کون ہے میری سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نہیں سی ڈکیا بے کچاوے کو ہاتھ نہ رکھ کیوں روکے میری سرکار خوش ہو کے دعا دے دیتی واسابا جو رکے تو کوئی گرا تھے ہمیں جو چلے تو جان سے گزر جو رکے تو کوئی گرا ایک اور مقام بھی آپ کے پڑھاتے سبحان اللہ کہہ رہے سبحان اللہ ایک بار درود شریف پڑھو تاکہ میں وہ مقام کا اللہ اکبر ہاں قرآن پاک ہے نا جی حضرت آدم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے وہ سنیں اللہ فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ یہ قرآن دی آیت ہے 16واں پارہ ہے اور سورہ طٰہٰ ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اب یہ مولانا شاہ عبد القادر کا ترجمہ سنیں حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے بہکا راہ سے بہکا یہ مولانا شاہ عبد القادر کا ترجمہ مولانا عاشق الہی میر کی ان کا ترجمہ سنیں اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پس گمراہ ہو گئے یہ حضرت آدم نبی ہیں ابو البشر ہیں یہاں انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا پس گمراہ ہو گئے مولانا محمود الحسن ترجمہ سنو حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ راست سے بہکا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو غلطی میں پڑ گئے مولانا مودودی صاحب آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا مولانا عبد الماجد دریابادی آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا
سو غلطی میں پڑ گئے ہوں امام احمد رضا آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ مطلب کہ چاہا کہ میں جنت وچ رہساں، لانا کھایا ہمیشہ جنت وچ رہساں، وہ مطلب کی طرف راہ نہ پائی، یعنی جنت میں ہمیشہ رہنا نہ ہوا، جنت سے زمین پر آئے۔ میں تواڈی عدالت تواڈے کول فیصلہ لینا، انہاں ترجمے کیڑا ترجمہ ہے جڑا نبوت دے شان دے مطابق ہے؟ اچھی بولو، باہر والے بھی بولو، تے پتہ چلیا معلوم ہویا جڑا قرآن تے پاس او دا دین بھی پاس، او دی ہر شے پاس، او ہر شعبے وچ پاس، تے جڑا قرآن تے پاس نہیں، مسلمانوں کسے شعبے وچ بھی پاس نہیں ہے۔ ساڈا اے نعرہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے ساڈے نبی گونج پہ جائے ذرا، ساڈے نبی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے انڈیا کے ایک شاعر تھے، وہ گئے مدینہ پاک سے، اس نے پرانی تصویر تسی ویکھو نا حضور دے روضے دی تے سامنے کھجیاں دے دو درخت کھڑے ہوئے نظر آنے جڑیاں ترکی دور دیاں تصویراں، سرکار کے سب سے گنبد دے سامنے نا باب السلام والے پاس دو کھجور دے درخت انہیں ویکھے نا جدوں تے شاعر کو پتہ ہے تشبیہاں دے پیچھے بڑے دوڑ جی شیری بھی بہت مشکل فن ہے آج کل تو ہر کوئی شاعر ہے، توجہ دے اسا یقین جانو ادھر دے اسی مطلب کھٹے چڑھ گئے ہیں جدوں دے شاعر دے نات خان سانو سٹے جاتے عقیدے دے دے کھلوتے، میں اب عقیدہ دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ پیر میر علی شاہ کو ایسا عقیدہ نہیں لینا، آج شہروں کو اور بڑے دھڑلے نہ میں عقیدہ دے رہا ہوں تے پتہ عقیدے دی اہم دا ہی کوئی نہیں، تو اس نے نا شیر جب دیکھا نا درختوں کو، کھجور کے دو درخت سامنے حضور کا روضہ، اس نے ایک شیر لکھا، توجہ ہے صحیح بات، اس شیر لکھا کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، یہ جڑے کھجور کے دو درخت کھلوتے ہیں یہ کدوں درخت ہیں، یہ کملی والے کے روضے کے سامنے جڑے دو درخت ہیں یہ کدوں درخت ہیں، کب ہیں کھجور درخت روضہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں کنچہ لیلا کے سامنے، لیلا کے کنچے کے سامنے مجنو کھلوتا ہو گئے نا، ان درخت سرکار دے رہا ہوں تسی داد دیتی ہے نا، چنگا لگا تشبیہ چنگی لگی ہے نا تو داد دیتی ہے، ایو شیر انہیں آ کے سنایا اعلیٰ حضرت تے آپ ناراض ہو گئے، فرمایا تینوں تشبیہ دین دی تمیز ہی کوئی نہیں، تو میرے نبی دے روضے نو پوچھا ہے لیلا تے درختاں نو مجنوں آکھ دیتا ہے، توبہ کر انج کہو
کب ہے درخت روضائے والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے فرمایا نہ ایک اونچا لے لے تے نہ وہ مجنون ہے اتنے تو جوڑ ہی نہیں بنتا ان کا کب ہے درخت روضائے والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے میری اج دی گفتگو تانوں سمجھ آ گئی ہے قرآن بندیاں نوں چکدا بھی ہے تے قرآن بندیاں نوں ترجمہ کنز الایمان رکھو گھراں البیان رکھو ضیاء القرآن رکھو علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر لکھو رکھو تے پڑھو تے عشق مصطفیٰ دیاں ندیاں وچ اپنی اکھاں تے اپنے آپ نوں دھوو وما علینا الا